اب ظاہر ہے یہ حق مارا جاتا ہے عام طور پہ، کہاں پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی مارا جا سکتا ہے، یاد رکھیں یہاں پر بہنیں ماریں گی۔ وہ کیسے کہ اگر باپ نے پہلے سے کہہ دیا ہے یا دے دیا ہے لڑکی لڑکوں کو برابر، لیکن اگر باپ نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میراث بٹے گی شرعی اعتبار سے اور لڑکیاں لے رہی ہیں کورٹ سے اپنے حق سے زیادہ، تو پھر وہاں لڑکیاں پھر لڑکوں کو جب عام طور پہ کہا جاتا ہے اتفاق سے، آج ہی ایک صاحب کا میسج آیا اور ان کے مسئلے کو پہلے کلیئر کر چکے تھے بہت، کیونکہ ان کے گھر پہ ان کی بہن نے قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے 35 سال۔ کہنے لگا اس کو بھی بتائیں، میں نے کہا نہیں، میں تو مراد یہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ جو جس کا حق مارے، بھائی زیادہ مارتے ہیں تو ان کا زیادہ ذکر کر دیا، لیکن اگر ماں بچوں کا حق مار سکتی ہے، مارتی ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد فرض کریں کہ پیسوں کو دھڑلے سے خرچ کیا، جائز ہے اس کے لیے، وہ صرف شوہر کے مرنے کے بعد 1/8 لے سکتی ہے، باقی اپنے یتیم بچوں کے مال کو نہیں چھو سکتی ماں۔ ہمارے مائیں بھی ظالم ہوتی ہیں جو یتیم بچوں کے مال سے کھیلتی ہیں۔ پھر باپ مر جاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ ماں کے مال سے کھیلتے ہیں، بھائی بہن کے مال سے کھیلتے ہیں، بھائی بھائی کے مال کو برباد کرتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے مال سے کھیلتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا باپ مر جائے، پوتی پوتا ہوں اور دادی دادا زندہ ہوں، تو باپ کے مرنے کے بعد پوتی پوتا کو دادی دادا کا حق بھی دینا ہوگا۔ دیتے ہیں پوتی پوتا؟ نو، کیا کریں گی دادی؟ کیا کریں گی دادی؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ دادا دادی جو ہیں وہ بعض دفعہ اپنے پوتا پوتی کا اور بچوں کا حق مار جاتے ہیں۔ تو حق مارنا بہت جرنل چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک موضوع کے جو بعض دفعہ بڑے بیٹوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس ناانصافی کو باپ نے انجام دیا ہے۔ وہ کیسے کہ بڑا بیٹا کمانے چلا گیا، تنخواہ سے بہن بھائیوں کو پڑھاتا رہا، گھر کو بناتا رہا، پھر اس نے ایک پلاٹ خریدا، احتراماً باپ سے کہا کہ یہ آپ کے نام ہو جائے۔ احتراماً کہا ہے، باپ کو شعور ہونا چاہیے کہ دیا نہیں ہے تم کو۔ پھر اس نے پیسے بھیجے تو پانی کا بجلی ساری چیزیں باپ کے نام پہ۔ اب یہ بیٹا 40 سال کے بعد واپس آیا ہے، یا باپ کو شعور ہونا چاہیے کہ اولاد سے کہے کہ دیکھو، جب تمہارا میرے پاس تو میرا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو رہنے دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے رہنے دیا، اس کا احترام تھا کہ اس نے میرے نام کر دیا، لہٰذا میرے مرنے کے بعد یہ گھر تم لوگوں کا نہیں ہے، 5-6 بہن بھائیوں کا، یہ گھر اس کا ہے۔ کرتے باپ ایسا؟ نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری جگہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بیٹے جب واپس آئے ہیں اپنا سب کچھ عمر کا ختم کر کے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی سب کی شادیاں ہو گئیں، ویل آف ہو گئے، اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ کہ باپ نے اتنی جرت ہی نہیں تھی باپ میں کہ وہ یہ کہتا کہ بیٹا یہ گھر تم لوگوں کا نہیں ہے، یہ گھر اس کا ہے، اس نے تم لوگوں کو سہارا دیا ہے، تم اس کو بے سہارا نہ کرنا۔ پتہ چلا جیسی باپ مرا تو لوگوں نے کہا یہ گھر تو ابا کے نام ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ابا کی اتنی حیثیت نہیں، پتہ چلا کہ وہ بیچارہ سب سے بڑا والا، سب کی شادیاں کرا کے، سب کو پال کے، ماں باپ کا علاج کرا کے، ماں باپ کی خدمتیں کر کے آخر میں بے گھر ہو گیا۔ ایک کیس ہم جانتے ہیں کہ ایک صاحب نے، بیٹے کی اچھی جاب تھی، بڑے بیٹے کی، ان کا گھر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیا، اور وہ بیچارہ بعد میں ان کی اچھی جاب نہیں رہی، وہ مرتے دم تک بغیر گھر کے مرا بڑا بیٹا، زبردستی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں ایک چیز ہوتی ہے اخذ بحیا، اس کو یاد رکھیں۔ اخذ بحیا کیا ہوتا ہے؟ اخذ بحیا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے جیب سے پیسے نکال لوں، یا آپ کے گھر آؤں اور کسی چیز کو اٹھا لوں، آپ میں نہ کرنے کی جرت نہ ہو حیا کی وجہ سے۔ حیا کیا کہ کیسے کہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے گھر میں آؤں اور کہوں کہ مجھے تو یہ ڈیکوریشن پیس اچھا لگ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کہوں بڑا خوبصورت ہے، آپ کہیں کہ نہیں آپ لے کے جائیں، میری طرف سے گفٹ ہے، یہ الگ ہے۔ میں اٹھاؤں اور آپ کہیں کہ میں ان کو کیسے منع کروں؟ یہ جو کیفیت ہوتی ہے میں کیسے منع کروں، اس کو فقہ میں کہا جاتا ہے اخذ بحیا، کہ یہ آپ نے لے لیا ہے لیکن وہ آدمی منع نہیں کر پا رہا تھا۔ کیوں نہیں منع کر پا رہا تھا؟ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے لینے سے انسان مالک نہیں بنتا۔ یہ معاشرے میں ہمارے سلسلہ ہر طرح سے چل رہا ہے۔ پوتی پوتا بعض دفعہ دادی دادا کو دربدر کر دیتے ہیں۔ میں نے خود ایک دادی کو دیکھا ہے اس عالم میں کہ کراچی کی ایک مشہور بلڈنگ، اس کا میں نام نہیں لوں گا، اس کی مالک تھی، وہ مالک کی بیوی تھی۔ شوہر مرا تو سب کچھ بیٹوں کے پاس آ گئے۔ کتنا ملنا چاہیے تھا؟ بزنس میں سے بیوی کو 8واں ملنا چاہیے تھا۔ پھر بیٹے مر گئے اتفاق سے ان کی زندگی، بیٹے مر گئے، سب کچھ پوتا پوتی اور بہوؤں نے لے لیا۔
اور وہ خاتون کہ جن کو پہلے ملنا چاہیے تھا 8واں حصہ کس کا؟ شوہر کا. پھر بیٹوں کے مرنے کے بعد ان کی میراث میں سے ہر دفعہ ملنا چاہیے تھا 6واں حصہ. وہ خاتون 80 سال کی عمر میں انہوں نے خود مجھ سے کہا, کسی اور سے نہیں, ہم جس گھر سے شادی ہو کے گئے تھے ہمیں وہیں پلٹا دیا گیا. پوتی پوتا نے نکال دیا تھا, بہوؤں نے نکال دیا تھا, آخر میں وہ رہ رہی تھی اپنے بھائی کا زور چل رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. بھائی زندہ تھے؟ نہیں, بھائی مر چکے تھے. کس کے پاس رہ رہی تھی؟ آپ تعجب ہوگا, بھابھی کے پاس. آیا بھابھی بہت صحت مند تھی, وہ بھی بزرگ خاتون تھی. ان کے صرف ایک بیٹا تھا, ایک بیٹی, ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. بیٹا ان کو کہتا تھا باہر آ جاؤ میرے پاس. یہ انسانیت ہوتی, لیکن وہ نہیں جاتی تھی. کیوں نہیں جاتی تھی؟ کہ میری بوڑھی نند میرے ساتھ رہ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں انسان. وہ اپنے بیٹے کے پاس نہیں جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ میری نند میرے ساتھ. میں نے اتفاق سے ان سے کہا, انہیں کی اتفاق سے وہ خاتون جو ٹیک کیئر کر رہی تھی, کہ آنٹی آپ آئیں کبھی ایران. اس کو کہتے ہیں دین. ان کا جواب آپ سنیے گا. میں نے کہا ایران آئیے, میں آج کل وہیں پہ ہوں. وہ بیٹھی تھی اپنی, کس کے ساتھ؟ انہی بزرگ خاتون کے ساتھ. ان کے گھر میں رہ رہی تھی نا. وہ کہنے لگی نہیں میرا تو کوئی دل نہیں ہے زیارتوں پہ آنے کا. کیسا لگا آپ کو جواب یہ؟ اس کے بعد باورچی خانے میں وہ کچھ بنانے لگی تو میں گیا. میں نے کہا نہیں میں اٹھا. کیا خاتون نے کہا؟ کہنے لگی دل تو بہت ہے, میں نے جان بوجھ کے کہا کیونکہ میں ان کو چھوڑ کے زیارتوں پہ نہیں جا سکتی. اس کو کہتے ہیں, یعنی ان خاتون نے یہ بھی اظہار نہیں کیا. وہ کہہ سکتی تھی ارے ہمارا تو بڑا دل چاہتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں آئیں, حضرت معصومہ کی بارگاہ میں آئیں, لیکن کیا کریں ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ کہ نہیں ہمارا تو ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, زیارتوں کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے. بعد میں کہا کہ نہیں میرا دل چاہتا ہے لیکن میں ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی. اس کو کہتے ہیں انسانیت. اب آپ تصور کریں کہ بیٹوں نے ماں کا حق مارا, پوتا پوتی نے بہو نے دادی کا حق مارا, پال کون رہا ہے؟ یہ انسان ہے, یہ مومنہ ہے. اور کروڑ پتی خاتون کی جس کے پاس کم سے کم 10 کروڑ ہونا چاہیے تھا, اس کے پاس پان تک کے پیسے نہیں تھے. اب اگر ایسے پوتا پوتی مجلسیں کریں, ماتم کریں, حج کریں, عمرے کریں, زیارتیں کریں, تو یہاں پر فقہ اور اسلامی شریعت جو شریعت واقعی محمدی علویہ کہتی ہے ان لوگوں کے ڈھکوسلوں میں نہ جاؤ. یہ سب دکھاوے کی چیزیں, سب باطل ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو جو بار بار ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ بعض دفعہ لگتا کچھ ہے ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ بعض دفعہ لوگ لگتے ہیں کہ بہت دیندار نہیں ہیں, اصل دیندار وہ ہوتے ہیں. یہ خاتون اگر بیٹے کے پاس چلی جائیں تو یہ دیندار نہ ہوتی. یہ خاتون اگر حج پہ چلی جائیں اور عمرے پہ چلی جائیں تو دیندار نہ ہوتی. ان کا حج پہ نہ جانا, عمرے پہ نہ جانا اور زیارتوں پہ نہ جانا دینداری کی علامت ہے. یعنی اگر 20 دن کے لیے زیارتوں پہ جاتی ہیں, ان کو کہیں چھوڑتی ہیں اور ان کو پرابلم ہوتا ہے, یہ زیادہ ثواب ہے یا یہ زیادہ ثواب ہے کہ یا امام حسین میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں لیکن اس مومنہ کو میں تنگ نہیں کرنا چاہتی. اسی عالم میں امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کو قبول کریں گے. یہ ہمیں فرق سمجھنا چاہیے.